تو نبی کی ساری زندگی اول سے آخر تک سلام میں ہے. اس لیے جس نے نبی سے جڑ جانا ہو وہ کثرت سے سلام پڑھا کرے، کثرت سے سلام پڑھا کرے. یہ اس لیے پھر اسی سورہ مریم میں یہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا. ان کا ختم ہوا مضمون تو آگے عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو گیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی، اور سلام ہوگا مجھ پر جس دن قیامت سے قبل میری وفات ہوگی، اور پھر سلام ہو مجھ پر اور ہوگا مجھ پر جس دن روز قیامت میں قبر سے اٹھوں گا. یوم میلاد، یوم وصال اور یوم بعث الآخرہ. اس جگہ اللہ پاک نے فرمایا، ایک اور نقطہ سمجھ لیں، تفسیری نقطہ، تفسیری، سلام علیہ، متکلم اللہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں سلام ہو یحییٰ پر میلاد کے دن. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں والسلام علی یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن. دو سنتیں ثابت ہوئیں قول عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے السلام علی یوم ولدت، حضرت عیسیٰ کے قول سے قرآن کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنت نبی ثابت ہوئی. نبی خود سلام پڑھ رہے ہیں. اور سورہ مریم کے پہلے رکوع میں قول یحییٰ علیہ السلام کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنت خدا ہوئی، سنت اللہ ہوئی. تو سلام ایک ایسی سنت ہے جو سنت انبیاء بھی ہے اور سنت اللہ بھی ہے. پھر اللہ پاک کو جس بھی نبی پر جب پیار آتا ہے خاص، بڑی نعمتیں کرتا ہے، بڑی سعادتیں کرتا ہے، بڑے انعام کرتا ہے، مگر جب خاص پیار آتا ہے وہ نبی پر سلام پڑھنے لگ جاتا ہے. اس کے پیار کے اظہار کا طریقہ بھی سلام پڑھنا ہے. امتیو تم بھی پیار کا اظہار حضور کے سلام سے کیا. قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، اللہ پاک سلام پڑھ رہا ہے نوح پر. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام ہو نوح پر. پھر فرماتا ہے سلام ہو ابراہیم پر. پھر سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. پھر فرمایا سلام علی الیاسین، حضرت الیاس پر سلام ہو. پھر فرمایا سلام سارے نبیوں کا اکٹھا، فرمایا سلام علی المرسلین، سب رسولوں پر سلام، سب رسولوں پر سلام. اور جو حضور کے امتی سلام پڑھنے والے جب ان پر فرشتے اترتے ہیں شب قدر میں تو وہ بھی صبح تک سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. ساری زندگی سلام میں گزری، اور جب مومن مریں گے اور انبیاء اٹھیں گے تو جنت کے دروازے پر جائیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا دخول جنت میں بھی جو تحفہ ملے گا سلام کا ملے گا. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور پھر فرمایا وتحیتہم یوم یلقونہ سلام. اللہ والے جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کریں گے تو پوچھا باری تعالیٰ کیا تحفہ دے گا؟ فرمایا اس وقت اپنے سلام کا تحفہ دوں گا، سلام کا تحفہ دوں گا. تو سلام جو بنیادی چیز ذہن نشین کرنے والی ہے وہ میلاد کے ساتھ اس کو گہرا ربط اور گہرا تعلق بنایا گیا. میں چونکہ سفر میں تھا نارتھ امریکہ سے انگلینڈ، پھر انگلینڈ سے پاکستان، پھر سعودی عرب، پھر واپس لمبے سفر پہ تھا، تو میں کتب احادیث کی ساری ساتھ لانے کی بجائے ان کے جملہ متعلقہ ابواب کے فوٹو سٹیٹ کروا لیے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے.
کتب حدیث کے سب فوٹو اسٹیٹ کروا لیے۔ اب آج جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سلام کا تعلق، گہرا تعلق میلاد سے ہے۔ میلاد کے ماہ کا استقبال بھی سلام سے ہو اور میلاد کا جشن بھی کثرت سلام سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں درود و سلام، آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اور یہ میں خود بیٹھا تھا ایک دو دن راتیں، تو کیو ٹی وی پر میرے سلسلہ وار خطاب درود و سلام کی اہمیت کے چل رہے تھے۔ لاہور کے خطاب تھے جو انہوں نے رواں کیے۔ اس ضمن میں آج چند باتیں میلاد کی مناسبت سے وہ کروں گا جو ان تمام خطابات میں پہلے بیان نہیں کی، تاکہ نئے مضامین آپ کو ملیں۔ مرکزیت کیا ہے اس پوری گفتگو کی؟ وہ یہ ہے کہ سلام عنوان میلاد ہے، سلام مضمون میلاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا، بڑی خاص توجہ طلب بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ، تھوڑی سی گفتگو اضافت پہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو فرمایا اس کے فرشتے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے؟ جی، تو جب کسی اور کے فرشتے ہوتے ہی نہیں تو یہاں اضافت کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے؟ یہ نقطہ سلام ہے اور نقطہ میلاد ہے، اس کو سمجھیں۔ فرمایا اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، اہل علم، بڑے بڑے اکابر علماء، اساتذہ، مفتیان اور محققین کرام بیٹھے ہیں۔ اضافت اس کو کہتے ہیں جب کہا جائے مثلا غلام و زید، زید کا غلام، ولد رجل، ایک شخص کا بیٹا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ جب کسی کا، کے، کی، کا یا کے یا کی درمیان میں لگتا ہے اردو میں تو اس کو اضافت کہتے ہیں، یعنی کسی ایک کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا۔ اس اضافت کی بے شمار قسمیں ہیں اور اس کے بے شمار وجوہ اور مقاصد ہیں۔ یہ اضافت کیوں آتی ہے، اس کے سبب ہوتے ہیں۔ بالعموم جب اضافت آتی ہے تو اس سے تخصیص پیدا ہوتی ہے، یعنی اسم خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا آپ نے کتابن، کیا؟ تو جب دو پیشیں لگ گئی تنوین تو کتاب ان کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، وہ یہ کتاب ہو جائے میلاد النبی کی کتاب ہو جائے میری، یہ کتاب البدعت ہو جائے، المنہاج السوی ہو جائے، یہ خوارج کے اوپر پوری کتاب ہے میری حدیث کی الانتباہ للخوارج والحرورہ، صرف خوارج کی شان میں کوئی کتاب ہو جائے، خواہ اللہ کی کتاب ہو جائے۔ جب کہا کتابن، حضرت زندہ پیر صاحب کی کتاب ہو جائے، یہ ساری ان کی کتاب ہی تو ہے۔ صوفی عبداللہ صاحب کی کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے ساری جو زندگی میں انہوں نے بنا دی ہے۔ جب آپ کتاب ان کی بجائے کر دیتے ہیں الکتاب، الف لام لگا دیتے ہیں تو اسم خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کی تعریف ہو گئی۔ اب وہ ہر کتاب مراد نہیں ہوگی بلکہ کوئی خاص کتاب ہوگی۔ تو جیسے ذالک الکتاب، الف لام لگنے سے کتاب خاص ہو گئی نا، اسی طرح جب دو اسموں میں اضافت آ جائے، مضاف مضاف الیہ کا رشتہ ہو جائے، اضافت فلاں کی کتاب، تو جب فلاں کی کتاب کا جب لفظ کا کے کی لگ گیا تو اس سے بھی وہی فائدہ ہو جاتا ہے جو الف لام